رسولا صدق الله مولانا العظيم. قال الله عز وجل في قلب حبيبه محيي ومحاكمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ما شاء الله سارے محترم سارے علماء ذکر علامہ مولانا شکر و شامل مزید مرتبہ دعوت برکات العالیہ بڑے پیارے انداز سے حضور علیہ السلام کی آمد آپ کی آمد پر جو تیاری ہے اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرما رہے تھے. حضرت محترم پیارے آقا علیہ السلام کی آمد اور آپ کی آمد پر خوشی منانا اور پھر ایک طرف حضور کی آمد کی خوشی منانے پر دلائل معلوم اور اس طرح کے سوالات کرنا. اس صحابہ نے کہاں ملا اور ابو بکر کا دور آیا اتنے سال میں تھا, عمر کا دور اتنے سال میں تھا, عثمان کا دور اتنے سال میں تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے کہاں ملا بنایا, کہاں لکھا ہے یا قرآن پاک میں میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو سب سے پہلی شارٹ بات یہ ہے کہ میلاد منانا ویسے ہی عاشقوں کا حصہ ہے. سبحان اللہ. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ حضور کا میلاد کیسے منا سکتا ہے؟ یہ تو ایک موقع سے اعتراضات ہیں کہ دلیل ہے کہ مگر نہ اگر غور فکر کیا جائے تو جو بندہ حضور کی آمد کی خوشی منانے پر دلیل مانگتا ہے اس بندے سے ہی ذرا الزامی سا سوال کر لیا جائے کہ حضرت جو کاروبار کرتے ہیں یہ کاروبار کرنے کے لیے کہ آپ نے قرآن پاک سے کوئی دلیل دی ہے کہ میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں, قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یقیناً اس نے کوئی دلیل دی. اس سے پوچھا جائے کہ جو کام تو کرنے لگا ہے کیا یہ کام کبھی صحابہ نے کیا؟ تو وہ یہ جواب دے گا میں تو دور جدید میں ہوں, صحابہ کا دور تو قدیم تھا. تو بھائی جب کام کی باری ہے تو تیرا دور جدید ہو گیا اور جب حضور کے میلاد کی باری ہے تو یہ دور قدیم کی طرف جاتا ہے. اس سے پوچھا جائے کہ بیٹے کی شادی کو کرنے کی ہوگی اور بیٹے کی شادی کی خوشی قرآنی تعلیمات کے مطابق منائی ہے یا آپ نے کسی انداز میں منائی ہے؟ بیٹی کی شادی کی ہے تو جہیز دیا ہوگا, تو بتاؤ کیا قرآن سے دلیل لے کر بیٹی کو جہیز دیا؟ تو یقیناً ان سارے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہوں گے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں. رہی بات کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانے پر کیا واقعی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ تو دلائل بے شمار قرآن کریم, احادیث نبویہ, صحابہ کرام کا طرز زندگی, بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں. لیکن ہماری معلومات کی کمی اتنی زیادہ ہے. جو بندہ آپ سے کہے کہ حضور کے میلاد کی دلیل کیا ہے, اگر آپ اسی بندے سے یہ سوال کر لیں کہ بھائی دعائے قنوت کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں, تو میرا خیال ہے میں نے ترجمہ کہہ دیا, شاید اس کو دعائے قنوت بھی آتی ہے. اگر آپ اسے یہ سوال کریں کہ حضرت حضور کے میلاد کی دلیل مانگ رہے ہیں, ذرا نماز جنازہ کا ترجمہ تو سنائیے, تو شاید اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ نوالغ بچی کے لیے کون سی دعا ہے اور نابالغ بچے کے لیے کون سی دعا ہے. اگر ایسے بندے سے یہ سوال کر لیا جائے کہ جناب ایمان کی زندگی کتنی ہے, تو شاید یہ سب پتا ہے. اور اگر مثال کے طور پر اس کو ان سب چیزوں کا پتہ بھی ہے تو پھر بھی قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہی بھی مقدر میں آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ ساری چیزیں تو یاد کر لیں لیکن پھر بھی گمراہی ہی اس کا حصہ ہے. ہمیں اپنی سب بات کی طرف آتا ہوں. رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ایک آیت مبارکہ قرآن کریم میں اتاری, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس کا ترجمہ سب کو آتا ہوگا, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
مفہومی ترجمہ، لغوی ترجمہ تو علماء موجود ہیں، نفی اور نفی کے بعد استثناء ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام بطور رحمت آئے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اس پر علماء کرام نے یہ لکھا کہ حضور کی رحمت مسلمانوں مومنوں کو تو ملنی ہی ہے، حضور کی رحمت سے غیر مسلموں کافروں کو بھی حصہ ملے گا۔ کیسے حصہ ملے گا؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو وہاں پر سارے لوگ موجود ہوں گے، جن میں مسلمان اور غیر مسلم بھی موجود ہوں گے، اور یہ مشکل ترین وقت ہوگا کہ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، اور اسی سلسلے میں ساری مخلوقات تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، اور وہ سب کو حضور علیہ السلام کی طرف ہی بھیجیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ اور آخر میں جب حضور علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا فرمائیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، اس حساب و کتاب شروع ہونے میں کفار بھی شامل ہوں گے۔ پتہ چلا حضور کی رحمت سے تھوڑا سا حصہ کفار کو بھی مل جائے گا۔ اب واپس اپنی بات پر آتا ہوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو بطور رحمت بھیجا تو فرمایا حضور رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، اور ایک دوسرے مقام فرمایا جو میں نے آیت مبارکہ میں بیان کے آغاز میں پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں تک ترجمہ یہ ہے تحقیق ہم نے احسان فرمایا مومنوں پر، اس پر مومنوں پر۔ جب حضور بطور رحمت تھے تو تمام جہانوں کے لیے، لیکن جب حضور بطور احسان آئے تو کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اس وقت حضور بطور احسان غیر مسلم اور منافق بندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بطور احسان ہے مومنین۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی آمد کا احسان ماننا یہ کن کا حصہ ہے؟ مومنوں کا۔ جو مومن نہیں ہے وہ حضور کو بطور احسان تو شاید نہ تصور کرے، بطور رحمت کا تصور کرتا ہی ہوگا۔ لہذا یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی حضور کی آمد پر خوشی سے اپنے گھر کو، اپنے ظاہر و باطن کو سجانے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی وجہ سے یہ مومن والا حصہ لے رہا ہے۔ اور اگر کوئی حضور کو بطور احسان مانتا ہی نہیں تو کہتا ہے یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، بہت سارے آئے بہت سارے چلے گئے، اس کا مطلب حضور کو بطور احسان نہیں مان رہا۔ بطور احسان نہیں مان رہا تو نہ مانے، بطور رحمت تو غیر مسلموں کو بھی حصہ مل جانا ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کا میلاد بہت سارے صحابہ کرام نے منایا۔ میلاد کہتے ہیں کس کو ہے؟ ولادت کا ذکر کرنا، تعارف کسی کا کروانا۔ بہت سارے ایک جاتر میں حاضری ہوئی، وہاں پر مفتی منیر الرحمان صاحب کی ایک بات سننے کو ملی کہ آپ کسی یورپ کنٹری میں گئے، وہاں پر کچھ ہمارے ایشیا کے لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ مفتی پاکستان ہیں، ہم نے حضور کی محفل میلاد رکھی ہے، آپ کا بیان ہے۔ آپ فرماتے میں چلا گیا، اور وہاں پر کچھ غیر پارٹی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے نہیں ہم نے رحمت للعالمین کانفرنس کرنی ہے، محفل میلاد ہے نہیں کرنی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کسی بھی بندے کی بایوگرافی اگر آپ نے جاننی ہے تو اس کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ اس کی 20 سال کی عمر سے، اس کی 30 سال کی عمر سے، اس کی 40 سال کی عمر سے؟ کہنے لگے نہیں کسی کی بایوگرافی جاننی ہے تو اس کی پیدائش سے ہی شروع کریں گے کہ اس تاریخ کو آئے، ایسے آئے، آپ کے آنے پر یہ ہوا۔ تو آپ فرمانے لگے یہی تو میلاد ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کیسے دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا انداز کیا تھا، یہی تو محفل میلاد ہے، اس میں اور تو کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں۔ تو یہی رحمت للعالمین کانفرنس کیا بن گئی؟ محفل میلاد بن گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آمد کا ذکر خیر خود بھی فرمایا۔ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کریم آقا علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور آ کے پوچھا من انا، اب صحابہ کرام آگے موجود تھے، من انا میں کون ہوں؟ صحابہ کرام کہنے لگے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیں اگر کوئی ایسا ویسا بندہ ہوتا تو کہتا آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ ہمارے کیا ہیں؟
یا ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، لیکن صحابہ نے کیا کہا انتا رسول اللہ، اس سے بڑی اور اعزاز والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک بات ختم نہیں کی، آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلهم فرقہ، ان اللہ خلق الخلق فجعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقہ ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبیلہ ثم جعلهم بیوتا فجعلني في خيرهم بیتا وخيرهم قصبہ۔ فرمانے لگے میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا، میرے دادا عبد المطلب ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، اور پھر جب اس مخلوق کے قبیلے بنائے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی اردو بولنے والا، کوئی پشتو بولنے والا، کوئی فارسی سمجھنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قبائل بنائے مجھے سب سے بہترین قبیلے عرب کے اندر رکھا۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کے خاندان بنائے، ان کے نسب بنائے، رب کائنات نے مجھے سب سے بہترین خاندان اور سب سے بہترین نسل میں پیدا کیا۔ گویا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ساری مخلوق میں سے انسان افضل، سارے انسانوں میں سے عرب افضل، سارے عرب میں سے قریش افضل، سارے قریش میں سے بنو ہاشم افضل، اور بنو ہاشم میں سے میں افضل۔ گویا حضور یہ فرما رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تعریف آپ فرمائی، حضور علیہ السلام نے اپنا تعارف خود فرمایا، اور یہ ساری احادیث مبارکہ بالکل اپنی سند اور متن کے لحاظ سے مستند احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ حتی دنا منهم وسمع کلامهم يتذاكرون وقال منهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر وموسى كلمه الله تكليما وقال آخر عيسى روح الله كلمه وقال آخر آدم صفي الله حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمع كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وآدم وعيسى روح الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وآدم صفي الله وهو كذلك ألا أنا حبيب الله ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فيدخلني فيها ومعي قرآن المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ایک مرتبہ اپنا شانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یتذاکرون آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ باب مفاعلہ یتذاکرون باب مفاعلہ سے ہے، بچوں کے لیے معلوماتی بات ہے، باہم گفتگو کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام قریب ہوئے کہ باتیں سننا شروع کی۔ وہی سے حقیقت کہہ رہا تھا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ کیا شان عطا فرمائی ہے کہ ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست ہونا یہ کوئی چھوٹا موٹا مرتبہ نہیں ہے۔ آج ہماری کسی محلے کے چودھری بندے سے دوستی ہو جائے تو یوں کھلے سماج کے چودھری گاتے ہیں
کسی پولیس افسر سے دوستی ہو جائے، کسی وزیر اعلیٰ تک پہنچ ہو جائے تو پوری سڑک پر اگر کسی نے بازو بھی لگ جائے تو تمہیں جانتا نہیں میں کون ہے، تمہیں جانتا نہیں میں کون ہے، تم کرائے گا تو تم ویسی جگہ میں غائب کراؤں گا تمہیں پتہ بھی نہیں لگ رہا۔ لیکن کیا فرماتے ہیں، بڑی شان ابراہیم کی، اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے دوستی ہے آپ کی۔ ایک دوسرا سے ابھی کہنے لگا ہاں ابراہیم اللہ کے دوست ہوں گے لیکن موسیٰ کی شان بھی تو کم نہیں ہے، انہوں نے اللہ سے کلام فرمایا ہے۔ دیکھا جائے کہ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کرنا۔ ہمارے نیت اللہ پاک یہ فرمائے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کی قدرت کا، اس کے نور کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور موسیٰ کی یہ شان ہے کہ ہم سے کلام فرماتے ہیں۔ ایک اور سے ابھی بیٹھا تھا کہنے لگا ہاں ان کی یہ شان ہے لیکن حضرت عیسیٰ کی شان بھی کم نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی کوئی چھوٹی شان نہیں ہے۔ حضرت آدم کے علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک اور سے ابھی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، ہاں ہیں، اور موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، ہاں کرتے تھے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہاں ہوئے، لیکن یہ سارے اسی لیے ہوئے کیونکہ حضرت آدم ہوئے۔ حضرت آدم صفی اللہ ہے، اگر آدم نہ ہوتے نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ ابراہیم۔ جب یہ بات ختم ہوئی یعنی اسے آگے نے بات ختم کر دی، اینڈ کر دیا، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سنی ہے، سن رہا تھا تمہاری باتیں۔ تم میں سے کسی نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، واقعی اللہ کے خلیل ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کے خلیل نہیں ہیں، باپ واقعی وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہو کذالک، ایسا ہی ہے، وہ واقعی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جھوٹی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، وہو کذالک، وہ ایسے ہی تھے، وہ واقعی رب سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور کسی نے کہا آدم صفی اللہ ہے، اللہ کے چنے ہوئے، وہ واقعی ایسے ہیں، لیکن جان لو میں اللہ کا حبیب ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ خلیل دعا کرتا ہے رب کائنات تو تیرا پیارا محبوب میری اولاد میں پیدا ہو جائے، اور حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کلیم وہ ہے کہ جن کا ایک امتی گناہ گار ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، مرا تو لوگوں نے اٹھا کر بوڑھے میں پھینک دیا، اللہ پاک نے فرمایا اس کو اٹھاؤ اے کلیم، اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، دفن کرو۔ وجہ کیا ہے کہ یہ میرے پیارے محبوب کا نام چما کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے۔ اور عیسیٰ روح اللہ اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عیسیٰ وہ ہے جو اپنی امت کو کہہ کے گئے کہ میں تمہیں ایک نبی کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ سارے اپنی جگہ، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، غرور و تکبر نہیں کرتا۔ حضور نے اپنی شان یہاں تک بس نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت مانی بھی جائے گی۔ تم کہہ رہے ہو موسیٰ کی بڑی شان، ابراہیم کی بڑی شان، عیسیٰ کی بڑی شان، قیامت والے دن یہ سارے پیچھے ہو گئے، میں شفاعت کروں گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بس یہ بھی نہیں، قیامت والے دن لواء الحمد میرے پاس ہوگا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سبحان اللہ۔ ابراہیم کی شان ہوگی، موسیٰ کی شان ہوگی، عیسیٰ کی شان ہوگی، لیکن سارے کس کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے؟ میرے جھنڈے کے نیچے، اور جس کے جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں جھنڈے والے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے نبی بڑی شانوں والے، ہر نبی کا اپنا بڑا بڑا مقام ہے، لیکن جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکاؤں گا، اور جنت میں سب سے پہلے میں اور میری امت ہی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر پھر وہی اعلیٰ حضرت والی بات آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے آخر میں بات ان الفاظ کے ساتھ ختم کی، فرمایا انا اکرم الاولین، اکرم اس میں تفضیل، فرمایا میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوں، انا اکرم الاولین والآخرین، جتنے آئے جتنے
فرما رہے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا